کرام، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ تمام حضرات میرے سمیت اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب مفسر قرآن تشریف لائیں حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب، تو ہم ان کا بیان سنیں۔ لیکن جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، اللہ اجر و ثواب سے وہ گھڑیاں خالی نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ آئندہ سال میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو وسیع کیا جائے گا۔ نمبر 2، تمام حضرات میرے دوست احباب، آپ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، خواہ وہ کوئی ممبر و محراب سے تعلق رکھتے ہیں، علماء میں سے ہیں، حفاظ میں سے ہیں، قراء میں سے ہیں، یا آپ عام آدمی ہیں میری طرح، میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور تمام حضرات کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ کے آنے سے یہ رونق ملی۔ میں نے اشتہار پہ حضرت کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے نہیں لکھا تھا کہ میں اور آپ علماء کے نام پہ آتے ہیں، مجھے اور آپ کو تاکہ عادت پڑے عنوان کے نام پہ آئیں، کہ ہم عنوان پہ اکٹھے ہوا کریں۔ انشاءاللہ یہ گلشن بھی آباد رہے گا۔ میرے بچے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ میں نے اپنا یہ ارقم ضیاء بیٹا اور پوتا محمد سیرین علی ضیاء، ان دونوں کو پختہ ارادہ کیا ہے، وقف کیا ہے دین اسلام کے لیے۔ سکول سے حضرت جی چھڑوا دیا، حفظ کر رہا ہے، شروع ہو گیا اس کا حفظ۔ وہ پوتا میرا دیکھا، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، دعا کرنا ہے اللہ اسے بھی لمبی زندگیاں دے اور دین کا سچا خادم بنائے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کے خوبصورت نعروں کی گونج میں قاری ادریس صاحب اور جناب شکیل صاحب، بھرپور استقبال کیجیے گا۔ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے اس دیرینہ مرکز دارے والی مسجد دے اندر عظمت اہل بیت کانفرنس دے عنوان نال اج دے اس دینی اجتماع وچ فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ہارون صاحب زید مجدہ، عالم ربانی حضرت مولانا محمد آصف عثمانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ اور دیگر احباب قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے پیش فرما چکن، میں دل دی گہرائیاں نال دعا گوہاں کہ رب العالمین انہاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. عظمت اہل بیت کانفرنس دے عنوان نال ایک گل واضح ہو رہی ہے روز روشن دی طرح کہ صرف توحید و سنت دا بیان اے اشاعت التوحید و سنت دا مشن نہیں، بلکہ توحید و سنت دے بیان دے نال نال عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت دا بیان اے بھی ساری جماعت دے مشن دا ایک حصہ ہے. میں اج دی اس محفل دی مناسبت نال دو سبق عرض کر لیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. پہلا سبق عرض کرنا ہے پہچان اہل بیت، اور دوسرا سبق عرض کرنا ہے پہچان تو بعد شان اہل بیت. اہل بیت دے مقام اور شان دے بیان تو پہلے یہ پہچان بھی ضروری ہے کہ اہل بیت ہن کون ہے. جس ویلے اہل بیت دی پہچان سامنے آ گئی تو انہاں دا مقام تے شان سمجھنا یہ بھی سامعین واسطے بڑا آسان ہے. اور سب تو پہلے پہچانے اہل بیت واسطے سہارا لمنا ہے اللہ دے قرآن دا، کیونکہ قرآن مجید او منفرد کتاب ہے جس دے سرے ورق تے اللہ نے فرما دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا دی ہر کتاب دے اندر شک دی گنجائش ہے، لیکن مالک کائنات دے کلام دے اندر ایک وال برابر بھی شک دی گنجائش نہیں.
ایکو کم کرو دوست، قصہ نہیں سناونا اے ذہن وچ رکھیا ہے، جرا میں قصہ شروع کر لگا قصہ نہیں سناونا، کیونکہ قصہ بیان کر کے نال نال استنباط مسائل اے بھی میری عادت ہے، قصہ بطور قصہ نہ صرف ایک اشارے واسطے میں ایک قصہ شروع کرنے لگا تے سبق عرض کرنا چاہنا پہچانے اہل بیت، ویکھو انداز کیا ہے بیٹے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ سورۃ ہود 12واں پارہ تے آیت نمبر 69 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ سبق سناون لگا احباب نو پہچانے اہل بیت۔ اللہ کریم فرماندن مینو اللہ من دی قسم ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے انسانہ دی شکل بنا کے بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت چا گئے۔ آمن نال انہاں فرشتہ نے آکھے قالو سلاما، اللہ دے خلیل توڑے دے سلام ہوئے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں توڑے دے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا بھی نہیں، اسا تا پوچھ دیں جی چاہ پینی ہے، مہمان نو شرم آویں دے نہیں جی معذرت جی مہربانی، تے سارے کئی احباب سارے مولانا صاحب چاہ تا نہیں پیونی، پہلے چاہ کھا نہیں پیونی، بندہ ہاں کی میں کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھیا بھی نہیں، گھر تشریف لے گئے۔ موٹا تازہ وچھا سبا کرن تو بعد بھون کے مہمانہ دے سامنے گوشت پیش کیتا نے۔ اللہ فرما دے فما لبسان جاء بعجل حنیز، جس ویلے مہمانہ دے سامنے بھنا ہویا گوشت پیش کیتا ہے وچھے دا، قرآن پاک دے الفاظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانہ دے ہتھاں نو ویکھے ہتھ لمبے ہی نہیں کر دے پے گوشت دی طرف، کھانا نہیں کھا رہے۔ ناکرہم وأوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے اے تا میرے دشمن ہے بیٹھے میرے دروازے اتے، دل دے اندر ڈر گئے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے اس دور دا رواج اے ہے جرا بندہ کسے دے گھر وچوں روٹی نہ کھاویا کھانا نہ کھاویا دشمن سمجھا ویندا ہے، تے جرا بندہ کسے دے گھر وچوں روٹی دا لقمہ کھا لویا پانی دا گھٹ پی لویا اپنی جان دے ٹکڑے کروا دیندا ہے، لیکن نمک حرامی نہیں کردا ہوندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے۔ ہن فرشتے دل دا حال تے نہیں جان دے، بیداری پیدا کرے سارے دوست، اللہ دی رحمت متوجہ ہوئے۔ دل دے ارادے جانن والا صرف کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے۔ 14واں پارہ سورت دنا سورت الحجر، اے میرے سامنے سورت الحجر کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرمائیں قال ان منکم وجلون، آیت نمبر 52۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے تے زبان نال بول پے میں تواڈے تو ڈر محسوس پیا کرے نا کوئی کیوں نہ کھاندے ورنہ فرشتے دل دا حال کوئی نہ جان دے جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان نال بولے تے مہمان بول پے آکھن لگے ارسلنا الى قوم لوط حضرت ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں لا تخف اسا انسان کوئی نہیں اسا دو نورانی فرشتے ہیں انسان دی شکل بنا کے آئے ہیں تواڈے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم نو تباہ کرن جا رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا جاندیاں جاندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دی خوشخبری بھی نال دے چھڑے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے وڈے استاد فرمانے ہوندے ہیں اگر فرشتے عالم الغیب ہوندے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منع کرنا چاہ سارے واسطے وچھاں زباں گن دی کوئی ضرورت نہیں اساں کھاون پیون تو پاک ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ پیغمبر عالم الغیب ہوندے پتہ ہوندا اے مہمان فرشتے نہ تو وچھاں زباں گن دی کوئی ضرورت نہیں حضرت شیخ رحمت اللہ نے فرمانے فرشتے بھی عالم الغیب نہیں تے زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے زندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو پنڈی گھیب دے مردے کی میں عالم الغیب بن گئے نا بیٹے دی خوشخبری جیا قرآن پاک دے لفظ اللہ فرما دے وامراتہ قائمہ فضاحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی باہر آ گئی کیونکہ نورانیاں تو پردہ نہیں ہوندا انہیں سبق نہیں اشارہ میں کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت دیا عورتاں پردہ کر دیا ہن ورنہ نورانی تو پردہ نہیں ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوتا عورتاں پردہ کر دیا ہونیاں ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نور ہوندی تا امت دی عورتاں نوام تو پردہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں بیوی سامنے آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فضاحکت ہس پئی حضرت وچھا کٹھائی ہون کھوانا بڑیاں تفسیراں کیتیاں گئیں اے سبق نہیں فرشتے آکھن لگے تو بڑی ہس رہی بی بی تو ہی سن فبشرناها بإسحاق اللہ کریم تینو بیٹا دے سی بیٹے دا نام ہی نہیں رکھنا اللہ بیٹے دا نام اسحاق علیہ السلام رکھ چھوڑے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب تیرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہو سی شادی کر سی اس آگے بیٹا توڑا پوتا پیدا ہو سی تے نا پوتے دا بھی نہیں رکھنا اللہ نے پوتے دا نا حضرت یعقوب علیہ السلام رکھ چھوڑے قرآن پاک وچ 5 نبیاں دا ایسا ذکر ہے جنہ دا نام مبارک ولادت تو پہلے رکھا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام 1 حضرت یعقوب علیہ السلام 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے 5 ایسے نام مبارک انبیاء کرام دے جرے پیدائش تو پہلے رکھ دیتے گئے دے ذکر قرآن پاک وچے بی بی حیران ہو گئی یہ کیا کر رہے ہو میرا بیٹا اگے پوتا قرآن پاک دے لفظ قالت یا ویلتا آلدو وَأَنَا أَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا
ان ھذا لشیء عجیب. یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے آیت نمبر 72. میں بیٹے نو جنم دے ساں، یہ کی میں گل ہے؟ میں بالکل ضعیف العمر بڑھڑی بی بی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا گھر والا اے بھی ضعیف العمر ہے. اے تے بڑی عجیب چیز سنا رہے ہو. اب ہم سبق آ گیا ہے پہچانے ہلے بیچ. اللہ فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتے بول پہ اللہ دا حکم سن کے حیران ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی نو آکھن لگے بی بی سارا نو اتعجبین من امر اللہ. اللہ دا حکم سن کے حیران ہو رہی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ دیاں رحمتاں میں اللہ دیاں برکتاں میں اہل بیت. اللہ کریم دے قرآن پاک نے سبق سمجھا دیتا. اہل بیت سب تو پہلے اللہ دے نبی دی بیوی ہوندی ہے. قصہ نہیں سناونا، اشارہ کرنا ہے. 20واں پارہ سورت دنا سورت القصص میرے سامنے رب العالمین دی لارم کتاب. اللہ کریم فرمانے آیت نمبر 12 وچ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. یہ حوالہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں صندوق وچوں کڈھیا گیا ہے. فرعون آکھن لگا میں قتل کرینا. بی بی آسیہ بول پئی قتل نہ کرو، ایک قتل کرنے کامل نہیں. اتنا حسین بچہ آج دونی میری اکھا نے نہیں ویکھا. فرعون مجبور ہو گیا دائیاں نو بلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی دا دودھ نہیں پی رہے. اللہ فرماتا ہے کیویں پیویں نہ کسی دائی دا دودھ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. میں اللہ کریم نے اتے پابندی لا چھوڑی ہے کسے دائی دا دودھ نہیں پیونا. پیارے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تانوں دودھ پلاونا ہے تا اپنی سکی والدہ دا دودھ پلاونا ہے. بڑا مسئلہ بن گیا. معصوم بچے بھوکتے پیاس دی وجہ تو فوت نہ ہو ونجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی نال کھلوتی آئی اس مجلس وچ. بول پئی تے آکھن لگی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یغفلونہ لکم ہم لہ ناصحون. خیال کرے حباب بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے والدنا عمران تے والدہ گھر دے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بول پئی ایک دائی دا پتہ میں دستیاں ہو سکدے او دا دودھ پی لوے. تے ایتھے قرآن پاک دے لمحے ہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھن لگی حل ادلکم علی اہل بیت. میں تانوں اہل بیت دے بارے خبر دیواں. اہل بیت کون ہے؟ عمران دی بیوی موسیٰ علیہ السلام دی اماں ہے. اتھاں بھی اہل بیت دا اطلاق عمران دی گھر والی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے کیتا گیا ہے. اے قرآن پاک دے 2 مقام نال مسئلہ سمجھ آ گیا. اہل بیت دی شان برحق لیکن پہچان اے اہل بیت سب تو پہلے پیغمبر دی بیوی ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی نو اہل بیت آکھیا گیا قرآن وچ بیوی مراد.
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں نوں وی اہل بیت آکھا گیا ہے، عمران دی بیوی مراد۔ ہن خیال اے چادر ہے جی، ہن میں حدیث پاک سمجھاون لگا، یہ دور تفسیر دی گل ہے تے میں بڑی آسانی نال عرض کرنی ہے۔ اے چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، تے گھر ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرے وچ آ گیا۔ آیت نازل ہوئی 22واں پارہ، سورت دنا سورت الحزاب۔ اللہ کریم فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت نمبر 33۔ اللہ کریم دا ارادہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت، اللہ ہر قسم دی ناپاکی تواڈے تو دور رکھے۔ یہ پہلے اللہ کریم نے ناپاکی تواڈے تو دور رکھی ہوئی ہے، آئندہ بھی اللہ کریم دور رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تانوں خوب پاک صاف رکھنا چاہتا ہے جویں پہلے اللہ نے تانوں پاک صاف رکھا ہوا ہے۔ اہل بیت پاک ہومن والی آیت جس ویلے نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین نو بلایا ہے۔ آپ نے انہاں دے اتے چادر مبارک چنگھتی ہے، چادر دے تلے آ ونجو، آ گئے چادر اتے چکیتی ہے۔ اور ذرا بڑا مشکل مقام ہے، ذہن حاضر رکھنے سارے دوستاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن لگے تے حجرہ ہائی آپ دی حلیہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چادر دے تلے پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اے بھی میرے اہل بیت ہیں، انہوں ہی پاک رکھ۔ خیال کرے حباب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگی، حضرت میں بھی چادر تلے آ جاواں؟ تساں دعا کرن لگی ہو میں آواں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت علی خیر۔ بس ایو ہکو جملہ دوستاں سمجھ ہدا میرے سفر دا حق ادا ہویا، میں چنیوٹی جو حاضر ہویا تواری خدمتی چ۔ ایو ہکو جملہ، ساری تقریر نہ ایو جملہ، حضرت میں چادر تلے آ جاواں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چادر تلے نہ آ، تو باہر بہترے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہ دے اہل بیت ہومن دی دعا کرن لگا۔ تو چادر تلے نہ آ، تو پہلے تو اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ تو چادر تلے جرے دوست مسجد دے اندر تشریف لے آئے ہو، توانو تا مسجد دے اندر بلاون دی کوئی مینوں ضرورت نہیں، آ گئے ہو تشریف لے آئے ہو، میں انہاں نو بلاونا ہے جرے مسجد تو بارن، بھائیو تو سب باہرو تو سمی اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو چادر تلے نہ آ، میں انہ دے اہل بیت بنن دی دعا کرن لگا، تو تا پہلے تو اہل بیت دے اندر شامل ہے۔
مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی باقی گھر والیاں ساری دی ساری ازواج مطہرات اے اصل اہل بیت تے اشاعت توحید و سنت دا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان دے مطابق ہے. آپ دی اہل بیت، آپ دی بیویاں، حضرت علی بھی اہل بیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی وجہ دوں. حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی وجہ دوں. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اہل بیت نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی وجہ دوں. پہچان اہل بیت ہے، ازواج مطہرات اہل بیت تے اے حضرات بھی اہل بیت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا نتیجہ ہی نا. ڈاکٹر صاحب ادھر دیکھو، سرگوتھے دی تحصیل ہے سلالی. میں بیان کیتا صبح رات ٹھہرا، کچھ نوجوان آ گئے پڑوسی، سپیکر اس دور بھی کھلے ہوندے ہیں اتو والے، انہاں آواز میرا سنا، صبح آ گئے تے دوسرے مسلک نال تعلق رکھن والے ہن. ساڈے میزباناں نوں آکھن لگے بھئی اساں مولوی صاحب تو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. انہاں پوچھا، میں کہ بالکل حاضر، تشریف لے آؤ. مہمان خانے وچ آ گئے. مولانا صاحب پوچھنا یہ ہے بھئی رات تساں اہل بیت والی آیتاں سنائیاں قرآن پاک وچوں پڑھ پڑھ کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ نو چادر دے تلے لے کے دعا نہیں کیتی؟ بالکل کیتی آئی. تے ام سلمہ نو آپ نے تلے نہیں آون دیتا؟ بالکل انہیں گل ہے، بالکل انہیں گل ہے. آپ نے تو اندر نہ تو انہیں گل، میں کہ انہیں گل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اصل تا حضرت علی، حضرت فاطمہ تے حسن و حسین ہوئے نا. ام سلمہ نو تو چادر تلے نہیں آون دیتا. میں یہ گل دہرائی انہاں دے سامنے، دو گلاں کیتیاں، ایک گل کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں اصل اہل بیت، آپ انہاں دے اہل بیت ہون دی دعا کرن لگے ہن. آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ تو چادر تلے نہ، تو پہلے تو اہل بیت دے اندر شامل ہے. تے میں کہ دعا جواب سنو، خیال کرے حبام جواب دے اتے. آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چادر دے تلے کیویں آمن دے ونہا؟ چادر دے تلے حضرت علی غیر محرم جو کھلوتا ہے. انہاں کہ بس جی اساں واپس جا رہے ہیں، اگو سوالاں دی گنجائش کو نہیں. تلے جو حضرت علی غیر محرم کھلوتا ہے کیویں آمن دے ونہا؟ ہن ساری میری گفتگو دا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں اہل بیت تے حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی وجہ تو اہل بیت. گل حل ہو گئی. یہ پہچان اہل بیت. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے حضرت خدیجہ بھی پاک، حضرت عائشہ بھی پاک، حضرت حفصہ بھی پاک، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک، حضرت زینب بھی پاک، حضرت سودہ بھی پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری بیویاں بھی پاک. تے اہل بیت دے اندر شامل ہون دی وجہ تو حضرت علی بھی پاک، حضرت فاطمہ بھی پاک، حضرت حسن بھی پاک تے حضرت حسین بھی پاک. اگلا جملہ نال سناواں. چوتھا پارا سورت دا نام آل عمران. رب العالمین فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت نمبر 164 سورۃ آل عمران چوتھا پارہ۔ اللہ نے مومنہ اتے بڑا احسان کیتا ہے جس ویلے مومنہ وچوں اللہ کریم نے انہاں دی جنس ایک پیغمبر بھیج چھوڑے ہے، ایماندار بھی انسان تے آمن والا پیغمبر بھی عظیم شان انسان تے پیغمبر چار کام کر دے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دا پیغمبر انہاں نو اللہ دی آیات دی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، تے نمبر 2 یزکیہم، اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پاک بھی کر رہے ہیں۔ ساڈا عقیدہ ہے عام دے سارے اہل بیت بھی پاک تے آمنہ دلال دے سارے صحابہ بھی پاک۔ تا سنیاں دا نعرہ کہ 5 تن پاک نہ سب تن پاک۔ کتنے تن پاک نہیں، یہ تو ہوں نعرے دی شکل وچ گونجنا چاہیے ہے، کتنے تن پاک، محبت نال سجے پاسے لو، کتنے تن پاک، اہل بیت بھی پاک تے آمنہ دلال دے سارے صحابہ بھی 5 تن پاک نہ، پاکیزگی نو 5 تن دے اندر بند نہیں کرنا۔ آمنہ دلال بھی پاک، آپ دے صحابہ بھی پاک، آپ دی ازواج بھی پاک تے آپ دی ساری اولاد بھی پاک۔ اے میں اشارہ کر چھوڑے پہچانے اہل بیت دا، اہل بیت آپ دیاں بیویاں اور اے 4 حضرات آپ دی دعا دی وجہ تو اہل بیت ہی شامل۔ ہن میں شان سناون لگا انہاں 4 ہستیاں دی محرم الحرام دی مناسبت نال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دے بیٹے۔ ہن خیال ذرا ترتیب نال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رستے وچ، ایک اللہ دے نام دا سوالی آیا ہے، غریباں مسکیناں اللہ دے نام دا سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے مقام، حضرت حسن بیٹے نو بلایا نے، جا اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت چا تے جا کے پیغام دے کہ جیرے میں 6 درم رکھے ہوئے ہن 1 درم دے دیو، اللہ دے نا دے غریب مسکین نو دیونا چاہنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے منے قدمہ نال دوڑ کے گئے، اما جان ابا فرما رہے جیرے 6 درم رکھے ہیں 1 درم منگ دے پین اللہ دے نا دے سوالی نو دیونے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگیاں میں 1 درم دیون واسطے تا حاضر ہاں، لیکن ابا جان نو پہلے جا کے دساؤ اگر 6 درم وچوں 1 درم گھٹ ہو گیا گھر دا سودا پورا نہیں ہونا، میں حاضر ہاں دین واسطے۔ حضرت حسن پہنچے، پیغام سنا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے دوبارہ بیٹے جان دے اما جان نو ان کی آنکھ، پہلے تا میں 1 درم منگائی ہن 6 درم منگدا پیاں۔ حضرت حسن دوڑ کے گئے، ابا جان 6 درم مگ رہے ہیں سارے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت آم صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا گوشہ، اتنی شان دے مقام دے باوجود خامد دا حکم مننا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بھی لازمی 6 درم اٹھا کے دے چھوڑے۔ حضرت حسن نے ابا جان دے حوالے کیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غریب مسکین سائل نو دے چھوڑے۔ ہن گھر دے اندر سامان کھاون پیون تے لون واسطے کوئی مال تے پیسہ نہیں، توکل تا ہویا اللہ تے،
تھوڑی دیر گزری ایک بندہ گزریا ہے اٹھنے دی مہار پکڑی ہوئی ہے اٹھنی بیچنا چاہنا ہے کوئی لمن والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایک منٹ کتنی قیمت تساں اپنے واسطے لمنی ہے جی ہاں پیسے میں نقد لمنے کتنی قیمت اٹھنی دا مالک آکھن لگا 140 درم گھر دے اندر ایک درم ہی نہیں اللہ دے ناتے دے چھوڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پیسے کدوں لمنے حضرت نقد لمنے بس اتنی دیر ہے اگے میں جا رہا ہوں بازار دے اندر کم میں ہے تھوڑی دیر بعد میں واپس آمنے سودا کر دے ہو تا واپسی دے پیسے لمنے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سودا جا کیتا ہے مالک اٹھنی چھوڑ کے چلا گیا ہے حضرت علی سوچ رہے ہیں کسے دو کردہ جمنگا اٹھنی چنگی ہے ہو سکتا ہے میں نو فیدہ دے جاوے ہے اللہ دی قدرت چا ادھار منگن واسطے اٹھے نہیں اٹھنی نال کھلوتی ہے راہ گزر جوئی اور بندہ گزرے ہے اٹھنی نو بیک کے رونگی ہے حضرت توادیے جی ہاں بیچنا چاہتے ہو جی ہاں کتنی قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو دس حضرت ایک تا میں دیونے نقد تے اگر میرے تے چھڑیں دے ہو نا میں تانوں دے سکتا 200 درم تھوڑی مرضی سودا کرو یہ فرمائے بسم اللہ 200 درم لے کے حضرت علی نے اٹھنی حوالے کر چھوڑیے جس ویلے پہلا مالک تھوڑی دیر بعد آیا ہے 140 درم دے چھوڑے باقی بج گیا 60 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا نے بیٹے 60 درم لے کے اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کر رہا تے نال حضرت علی دی زبان دے اتے آیت قرآن پاک دی بھی جاری ہو گئی ہے اما جانو آیت بھی قرآن پاک دی سنا منی ہے اللہ فرما دے من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالہا آیت نمبر 160 سورۃ الانعام میرے سامنے 8واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا جرا میرے دربار وچ ہیک نے گلے کیا وے ہیک دے بدلے 10 گناہ کر کے دینا ہونا 6 درم اللہ دے رستے دے دیتے اسے اللہ 10 گناہ کر کے 60 سانوں واپس کر چھوڑے مقابلہ ہو رہا ہے دشمن اسلام نو تلے گرائے سینے دے سوار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نال جس ویلے دشمن اسلام دی گردن قلم کرن لگے اور میں نقل کراں دل کم دے خیر مقام ہے شان ہے رتبہ اہل بیت شامل ہیں دشمن اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے دے اتے تھکچا سٹیے چہرہ غصے دورتاں لال ہو گیا نے یکدم چہرے تے سرخی آئیے تلوار ہاتھی چاہی گردن کٹنا چاہنے آن لیکن جیرے ویلے چہرہ اسے دورت لال ہوئے دشمن دے سینے تو ہٹ کے دور کھڑے ہو گئے جا میں تینوں معاف کیتے حضرت کیا کیا نے معاف جی یا دشمن آکھن لگا حضرت کیوں حضرت علی دی سیرت دی شان دے مقام فرماون لگے پہلے تلوار نال تیری گردن کٹن لگا ہم اللہ دی رضا واسطے دل دے اندر نیت ای اللہ میرا راضی ہو ونجے اس عمل نال تے جیر ویلے تیں میرے چہرے تے تھک سٹیے میں نو غصہ آ گیا ہے تے دل دے اندر ذاتی انتقام دا جذبہ ہی پیدا ہو گیا ہے اس نو ضرور قتل کرنا چاہیے ہے اس میری بھی توہین کیتی ہے لیکن جس ویلے دل دے اندر اپنی ذات دے بدلے دا خیال آیا ہے میں حضرت علی نے سوچے نیت خالص اللہ دی رضا والی نہیں رہی تاں تینوں چھوڑ کے بکھرا ہو گیا
عمل حضرت علی او کرنا چاہتا ہے جس وچ نیت خالص اللہ دی رضا والی ہوئے، تا میں تینوں معاف کر چھوڑے ہے۔ اے جذبہ ویکھ کے دشمن دی زبان وچوں نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے اہل بیت دی سیرت کردار۔ گھر پہنچے، تیسری گل، دوپہر دا ٹائم ہے، سفر تو واپس ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماون لگے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حل اندک شیء، کوئی کھامن پیمن دی چیز ہے کہ نہیں گھر وچ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگیاں والذی اکرم بی بالنبوہ ما عندی شیء، جی اللہ کریم نے میرے ابا جان نو نبوت دا تاج پوا کے سارے نبیاں دا امام بنایا ہے، مینوں سے اللہ دی قسم ہے گھر دے اندر کوئی بھی کھاون دی شے نہیں، 2 دناں دا فاقہ ہے میرے تے میرے بیٹیاں تے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو کے نکلے، فاستقرض دینارا، ایک بندے کو 1 دینار قرضہ منگیا نے، 1 دینار بطور قرضہ مینوں دے دے، گھر والا دے کھاون پیون دا انتظام کراں۔ 1 دینار ہاتھ وچ قرضہ منگیا ہویا تے جس ویلے بازار والے پاسے روانہ ہوئے، رستے دے اندر کڑکدی دوپہر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہو گئی ہے۔ حضرت مقداد بڑے پریشان نظر ہیں، خیر ہوئے؟ حضرت علی فرماون لگے اس ٹائم کڑکدی دوپہر وچ تپدی دھوپ وچ کیڑی شے تانوں گھر تو باہر لے کے آئی؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ حضرت مقداد آکھن لگے واللہ اللہ دی قسم والذی اکرم محمد بالنبوہ لقد ترکت اہلی یبکون جوا، جی اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نال سرفراز فرمایا ہے، مینوں سے اللہ دی قسم ہے اپنے بیوی تے بچہ نو اپنے گھر والا نو اس حال دے اندر میں بھکھا چھوڑ کے آیا، چھوٹے بچے بھوک دی وجہ تو روندے پے ہن، کوئی کھاون دی شے نہیں گھر وچ بچیاں واسطے۔ اچھا ہے تا میرے گھر دے اندر بھی 2 دناں دا فاقہ۔ حضرت علی فرماون لگے 1 دینار میں قرضہ منگے، 1 دینار تساں لے لو، اپنے بچاں دے کھاون پیون دا انتظام کرو۔ نہیں جی نہیں، تساں کول رکھو، اپنے اہل و عیال دے بھگتس دا انتظام کرو۔ حضرت علی فرماون لگے میں تانوں قسم دینا 1 دینار ضرور تانوں گھننا پوسی۔ جس ویلے قسم دیتی نے اللہ دی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار لے کے روانہ ہو گئے، کھاون پیون دی چیزاں خریداں تے گھر والا نو دے آواں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ گئے مسجد نبوی شریف وچ، زور دی نماز پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد ہی ٹھہر گئے، ذکر و اذکار جاری رکھانے، اثر دا ٹائم ہوئے آپ دے پیچھے اثر دی نماز جماعت نال ادا کی دیے، ٹھہرے رہن ذکر اذکار تے تلاوت قرآن وچ۔ مغرب دی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی نے، اللہ دے ماموم نماز تو فارغ ہوئے، حضرت علی نو فرماون لگے چل اج میں کھانا تیرے گھر کھاونا چاہنا، خارج کوئی شے نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دوپہر تو بعد گھر گئے بھی کوئی نہ پیسے ہی نہ کوئی نہ ایک دینار قرضہ منگا ہی او دے چھوڑے آج میں تھوڑا مہمان آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے پریشانی دا عالم تاری ہو گئی ہے میرے تھے بچے بکھے اہلیہ نو کھامن واسطے کوئی شے 2 دن تم نہیں ملنی اللہ دے محبوب ساڈا مہمان بننا چاہتے میں عرض کی دی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلو جو کوئی حاضر ہویا میں سامنے رکھ چھوڑنے فرمانے جر ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں چلیاں گھر وی چند قدمان پہنچے جس ویلے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی مصلی اتے مغرب دی نماز پڑھ کے اللہ دا ذکر جاری ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سلام کیتے اللہ دے محبوب سلام کیتے انہیں جواب دیتے اٹھی کے آپ دا استقبال کیتے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دن اساں حیران ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مصلی دے نال ایک تھال پیا ہوئے جس دے اندر وہ کھانا موجود ہے جرا کھانا آج تونی سانی اکھ نے ویکھا نہیں اسانج تونی کھاتا نہیں ایسی خوشبو مہک دی پئیے کھانے میں جو ایسے کھانے دی خویو آج تونی اسان سنگھی نہیں تھال پیا سانک ذرا تیز نظرانال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نو ویکھے ایک جس ویلے دوپہر دے ٹائم میں آیا میں پوچھے کوئی شے ہے کہ نہیں گھر وچ کھاون دی تے تساں فرمایا لیس عندی شیء کوئی شے نہیں تھی 3 صفتاں ایسا کھانا کھنے ویکھا نہیں ایسا کھانا سا کھادا نہیں ایسی خویو کھانے دی سنگی نہیں ایک ہی دعا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگیا میں اللہ دی قسم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم اکل الا حقا حضرت فاطمہ دے لفظ رضی اللہ تعالیٰ جیری دوپہر دے ٹائم میں تو انہوں گل کی تھی اللہ دی قسم سچی گل نہیں کوئی شے نہیں کھامن دی نا یہ تھال کی دعا ہے کھانے دا جیرے ویلے حضرت فاطمہ نال حضرت علی نے گل کی تھی جیرے ویلے تساں سچ بولا ہے کوئی شے کھامن دی نہیں یہ کھانا کی دعا ہے حضرت فاطمہ جواب نہیں دیتا جو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم بول پہ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ثواب الدینار اس ایک دینار دا بدلہ ہے کیڑا دینار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میرے دے وحی نازل کی دیئے جرا ایک دینار تو ساں کردہ منگا ہے گھر دے کھامن پیمن دے سامان واسطے حضرت مقدار تو انہوں رستے تے مل گئے تو سحال پوچھیا تے انہاں حالت زہر اپنی بیان کی تے ایک دینار قسم دے گے تو ساں انہاں دے حوالے کر چھوڑے جیرا دینار تو ساں حضرت مقدار دا تعاون کیتا ہے رب العالمین نے اسی دینار دا تنو بدلہ تا فرمایا ہے تے نال بڑے عجیب لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آپ نے فرمایا ہے حضرت فاطمہ دی مثال حضرت مریم علی ہے
تے حضرت علی تیری مثال حضرت زکریا علیہ السلام والی ہے۔ او کی میں اللہ دے محبوب، یہ میرے سامنے تیسرا پارا اشارہ کرنا ہے، سبق نہ رہ جاوے۔ تیسرا پارا سورت دنا سورت آل عمران، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 37۔ جس ویلے حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوندن عبادت خانے وچ، کنڈا بندے، باہروں نگرانی واسطے زکریا علیہ السلام موجود ہیں، دروازہ کھول کے اندر جس ویلے تشریف لے آندے نا، حضرت مریم دے سامنے دسترخوان دے اوتے بغیر موسم دے میوے پائے ہوئے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کے فرماون لگے انا لک ھذا، اے میوے کدوں آ گئے؟ موسم سردیاں دا میوے گرمیاں دے، موسم گرمیاں دا تے میوے سردیاں دے۔ حضرت مریم صدیقہ جواب دیتا ہے قالت هو من عند اللہ، اللہ دے پیغمبر اللہ دی طرفوں ہیں تے اللہ روزیاں دیون تے آوے حساب کتاب نہیں کرنا ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا حضرت مریم میں میوے کدوں ہے؟ تساں بھی پوچھ دے پے ہوئے تھال کھانے دا کدوں آیا ہے؟ تے جی میں حضرت مریم نے فرمایا ہے اللہ دی طرفوں آیا ہے۔ حضرت فاطمہ دا ترجمان بن کے میں آمنہ دلال اعلان کر رہا ھذا من عند اللہ، جرا ایک دینار اللہ دے نا تے خرید دا تامن کیتا ہوئے، ایک دینار دے بدلے میں چلا غیب دو کھانے دا انتظام کر چھوڑے۔ یہ گلاں سناون دا مقصد اے نہیں ہوندا بندہ اکن نہیں جو سنے دوے چکڑ چھوڑے۔ ساڈے حالات آئے ہیں پڑوسی غربت دی وجہ تو سسک کے جان دے رہے ہیں، اساں عیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی دے بارے تو انہوں گل سنائیے، ہون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان سنیے ترتیب نال۔ بات اولاد دا ذکر کرنا ہے اساں، وہ ذکر خیریہ میں حدیث پاک بھی چاہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی ایک عربی آئے بدو دیہات دراون والا۔ حضرت میرے 3 سوال ہیں کرو۔ دیہاتی آکھن اللہ دے محبوب بھوک لگیے کھانا چاہیے۔ نمبر 2 لباس میرا بوسیدہ ہو گیا ہے، لباس چاہیے۔ تے نمبر 3 میں اپنے گھر پہنچنا ہے، سواری چاہیے۔ یہ 3 میریاں گلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی نہ تا میرے کول کھانا ہے تینوں کھواواں، نہ تا میرے کولو کپڑا دا جوڑ ہے جرا تینوں پہناواں، تے نہ میرے کول سواری دا بندوبست دے جری تینوں عطا کراں تے تو گھر پہنچے۔ حضرت کے اسی میڈا ہی گل ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت فاطمہ دے دروازے تے جا، یہ 3 سوال میری لخت جگر دے دروازے تے جا کے پیش کر۔ حدیث پاکی جائے دیہاتی پہنچا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے، اللہ دیاں رحمتاں میں برکتاں میں اے نبی دے اہل بیت سلامتیاں میں تواڈے اوتے میرے 3 سوال ہیں۔ کھانا کھانا ہے، کپڑے چاہیے، سواری چاہیے، گھر پہنچنا چاہنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے دروازے دیون والا سوالی 3 دنوں دا فاق ہے سارے گھر چ، میں بھی کوئی شے نہیں کھادی تے میرے بیٹیاں حضرت حسن و حسین بھی کوئی شے نہیں کھادی رج کے۔ میں نو تو بڑی امید نال اللہ دے محبوب بھیجے تورے دروازے تے۔ حضرت فاطمہ فرماون لگیاں
یہ چمڑے دا بستر ہے، شہزادے حسن حسین اس چمڑے دے بستر دے آرام کر دے انہیں، یہ چمڑا تو لے ون، ہو سکتا تیرے کم آ جاوے۔ دیہاتی آکھن لگا واہ خاتون جنت، مینوں روٹی چاہی دیے تساں چمڑے دا ٹکڑا دینیاں ہو، مینوں لباس چاہی دے تساں چمڑے دا ٹکڑا پیش کر دیاں ہو، مینوں سواری چاہی دیے تساں چمڑے دا بستر پیش کر دیاں ہو۔ عجیب گل ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے وچوں ہار اتارے، فرماون لگے دیہاتی ہار لیون، ہو سکتا ہے میرے ہار دے ذریعے تیریاں ترے ضرورتاں پوریاں ہو ونجن۔ ہار لے کے دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل چایا ہے، حضرت اے ہارے پہلے تو چمڑے دا بستر پیش کرن لگیاں، میں انکار کیتا ہے، اپنے گلے دا ہار حضرت فاطمہ اتار کے دے چھوڑے، اور تو شے کوئی نہیں، فرماون لگیاں ترے دن دا فاقہ سارے گھر وچ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہار وے کہ اتنا رنے، حدیث پاکی چاہے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کوئی شے نہیں جی کوئی شے نہیں۔ میں ہارنوں بیچنا چاہنا حضرت، حدیث کی چاہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بے کم طبیو دیہاتی میں خریدنا چاہنا ہار دی قیمت دس۔ دیہاتی آکھن لگا مینوں پیٹ بھر کے روٹی مل ونجے، کپڑے مل ونجن، کرائے تے چلو سواری مل ونجے، گھر پہنچا یا ہار دی قیمت ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے نا میں تینوں پیٹ بھر کے گوشت روٹی کھلوامنی ہے، ایک آلہ قسم دی تینوں یمنی چادر پواونی ہے دو، تے آپڑا قیمتی اٹھ بھی تینوں دیونا ہے، تے نمبر 4 200 نقد درم تے بھی سونے دے دینار بھی ہار دی قیمت دے طور تے دیونے، سودا کر دیں تو کہا بسم اللہ۔ دیہاتی نو گھر لے گئے رجا پجا کے کھوائے، آلہ یمنی چادر پوائیے، قیمتی اٹھ انید کیتا نے سواری واسطے 200 درم 20 سونے دے دینار شرفیاں۔ دیہاتی تا چلا گیا تے ایک قیمتی چادر دے اتے خوشبو لا کے ہارنوں تے رکھے تے غلام دے سر دے اتے وہ چادر چوا کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، خوشبو دے ہلے اٹھ دے پین، یہ کہ حضرت دیہاتی نو میں روٹی کھوا چھوڑی، یمنی چادر دے چھوڑی، قیمتی اٹھ دے چھوڑے، 200 درم دے بھی دینار سونے دے شرفیاں دے چھوڑے، تے چادر اے ہار بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قیمتی چادر دے اتے رکھ کے غلام سمیت تانو ہدیہ تے تحفہ دے منایا قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلام اے شیعہ حضرت عمار دیاں قبول انیار چادر دے اتے ہار رکھے ہویا، تو چاہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا تے ون کے آنکھ میں غلام نو اس چادر نو اس ہار نو ابا جان نے توڑے واسطے تحفہ بھیجے۔ غلام ٹر پیا، چادر دے اتے ہار رکھے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ میں فلانا غلام ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میں بھی تواڈی نوکری دے خدمت واسطے ہاں، ہار بھی واپس آ گیا ہے تے چادر بھی تحفہ مل گئی نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگیاں چادر تے ہار مینوں تجے، اے مینوں دے کے تو چلا ون، تو اللہ دے نا دے آزاد ہے۔ غلام ہسن لگ گیا، ہسدا کیوں ہے؟ نہ ایک کوئی ہاسے دی گل ہے، ہسدا کیوں ہے؟
غلام ہسدا بنے. حضرت فاطمہ درو پردے پوچھا ہسدا کیوں ہے؟ غلام ہس کے آکھن لگا اس ہار وچ اللہ نے کتنی برکت پا چھوڑی ہے. ہسدا تاں اس ایک ہار دی وجہ تو غریب نو پیٹ بھر کے کھانا ہی مل گیا ہے. اس ہار دی وجہ تو غریب دیہاتی نو کپڑے بھی مل گئے. اس ہار دی وجہ تو غریب بندے نو سواری بھی مل گئی. ہار دی وجہ تو غریب بندے نو 200 درہم 20 سونے دے دینار اشرفیاں مل گئیاں. اس ایک ہار دی وجہ تو میں غلام نو ہمیشہ واسطے آزادی بھی اللہ دے چھوڑیے. یہ ہے حضرت فاطمہ دا کردار. پہچان تو بعد شان تے سورت الدہر. تکڑے بیٹھے ہو چپ کر گئے ہو ساتھی تھک گئے. سورت دنا سورت الدہر اے میرے سامنے رب العالمین دی لارم کتاب. اتھا قرآن پاک دا انداز کیا ہے اللہ تیرے سمجھامن دے انداز سو قربان ونیا. سورت الدہر میں کھولی ہوئی ہے. رب العالمین فرمیندن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جزام ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ حوالہ ہے تفسیر کشاف وچ علامہ زمخشری نے لکھیا ہے. تفسیر کبیر وچ صاحب کبیر نے لکھیا اس آیت دے تحت. دو حوالے میں دے چھوڑے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اے تینوں کٹھے پہنچے تبا پرسی واسطے. شہزادیاں دا حال پوچھ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے بھائی حضرت علی رضی اللہ جی ایک مشورہ دینا. فرماؤ تو سا منت چا منو اللہ دے نا دی. اللہ انہا شہزادیاں نو صحت کاملہ عطا کی تھی. میں اللہ دی رضا واسطے 3 روزے رکھنے میرا مشورہ ہے. حضرت علی فرمائے میں منت بھی مندہ 3 روزہ دی. حضرت فاطمہ نے یہ بھی سنے ہے انہاں بھی 3 روزہ دی منت چمنیے ہے. تے دونوں ننے منے شہزادے بول پہ اساں بھی 3 روزے رکھنے اگر اللہ سانو صحت کاملہ دے چھوڑی. تے خادمہ بی بی فضہ بول پئی میں بھی 3 روزے رکھنے اللہ انہاں شہزادیاں نو صحت عطا کیتی. اللہ دی شان دونوں ننے منے شہزادے صحت کاملہ نال مالا مال ہو گئے روزے رکھنے. ٹھیک ہے جی. سحری دے ٹائم اٹھے روزہ رکھے پانی نال. جڑے سویرے دا ٹائم ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے شمعون نامی یہودی دے دروازے تے. مہربانی کر تیرے کول ہوندا سوتر پرانا دور رہی نویں ساڈے حباب تا واقف نہیں. نوجوان گھر دے اندر عورتاں سوتر وٹے دیاں سوتر دے میں ہاں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کریا تے اس دے بدلے دے اندر سانو چاو چا دیونے نہیں. سوتر لے کے آ گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹنا شروع کیتا سوتر نو. ایک حصہ قد چھوڑے. حضرت علی ایک حصہ لے کے شمون یہودی دے در تے پہنچے. ایک ٹوپا جاؤ دا لے کے آگئے. حضرت فاطمہ نے چکی دے جاؤ پیسے. جاؤ اتنے کچھ 5 روٹیاں جاؤ دیاں تیار ہویاں. افطاری دا ٹائم تھی ہے. جس ویلے افطاری کرن لگے دروازے دے دستک ہوئی ہے. انا مسکین من المساکین میں مسکینہ بکھاں کوئی شے کھاون دی نہیں
اللہ دے نام دا سوال ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے دی روٹی چاہ کے بی بی فضہ خاتمہ نو فرمایا اے روٹی بن کے مسکین نو دیا بی بی فضہ جس ویلے جاون لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے دی روٹی وچ پا چھوڑیے بھی دتیا حسن حسین کی میں پیچھے راویں نہ انہاں بھی اپنے حصے دیاں 2 روٹیاں وچ دے چھوڑیاں تے خاتمہ آکھن لگی تساں روٹیاں دیو تے تواڈے نوکر کی میں پیچھے راویں میرے حصے دی روٹی بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے دے آئی افطاری دا ٹائم ہو گئے پانی نال افطاری کیتی سحری دا ٹائم ہویا ہے کوئی کھامن دی شے نہیں پانی پی کے روزہ رکھ چھوڑیا ہے بعد حضرت فاطمہ نے سودر کتے ہے حضرت علی گئے ٹوپا جاؤ دا لے کے ہے پیسا گیا ہے 5 روٹیاں تیار ہویاں تے جڑے افطاری دا ٹائم تھی آواز آئیاں نا یتیم ابا کوئی نہیں یتیم مسکینہ سوالیاں اللہ دے نام دا بھوک لگی ہے گھرانے دے اندر بھی فاقہ ہے 5 روٹیاں ود سارا دے چھوڑیاں تیسرا دن ہوئے وطیو حال باقی سوتر کت کے ٹوپا جودہ ملے حضرت فاطمہ رضی اللہ تنا 5 روٹیاں پکائیاں افطاری دا ٹائم ہوئے تے آواز آئیے انا اسیر میں قیدیاں کافرہ سنو قید کر چھوڑا ہے تے مشکلہ نہ رہائی ملیے ہے کھامن دی کوئی شے نہیں اللہ دینا دا سوال ہے 5 روٹیاں تیسرے دن بھی دے چھوڑیاں نے اللہ دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سویرے پہنچے بھوک دی وجہ تو حضرت حسن حسین تے لرزہ تاری آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے چہران دے بھی بھوک دے آثار یہ کیا حالات ہے یہ کی بنا توارے نال بس آپ یہ حال پوچھ دے پہن جو اللہ نے سورۃ الدہر دی آیتاں نازل کر چھوڑیاں فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر آپ نے آیتاں دی تلاوت شروع کر دیتی حضرت علی کون ہے حضرت فاطمہ کون ہے حضرت حسن حسین کون ہے تے خاتمہ بی بی فضہ کون ہے یوفون بالنذر جیری منت منن اللہ دے نا دی اس نو پورا کرنا لے ہے قیامت دے دن تو ڈرنا لے ہے یہ دی سختی بڑی لمبی یومنی ہے تے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا مسکین نو یتیم نو قیدی نو کھانا کھوا دیونا لے اللہ دی محبت دی وجہ تو تے روٹیاں دے کے کیا کھنا انما نطعمکم لوجہ اللہ اساں تانوں کھانا کھوا رہے ہیں اللہ دی رضا واسطے ہے انہاں لوگاں واسطے اللہ خوشیاں تیار کی تھی تر و تازگی تیار کی دیے ہے قیامت نا 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 قیامت نہیں قیامت تو بعد بھی جنت دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ہوندی راسی اللہ قرآن پڑھن والے نو فرمان اقرا ورتا کے قرآن پڑھدا جا جنت دی سیڑھیاں تے چڑھدا جا جنت دے درجاں تے چڑھدا جا جنت دے اندر بھی قرآن دی تلاوت ہوندی راسی حضرت فاطمہ تے حسن حسین حضرت علی بی بی فضہ انہاں دے حق وچ نازل ہون والی انہاں تعریف والی آیات دی تلاوت بھی نال نال ہوندی راسی اسامہ بیان کر دینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ گود دے اندر اٹھایا ہوئے نے تے فرماون لگے ہے اللہم انی احبہما فاحبہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نو حضرت حسن نال پیارے حضرت حسین نال محبت جیرے میرے محبوب اللہ تو انہاں نو محبوب بنا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دین رضی اللہ تعالی حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں سجے کندھے اتے حضرت حسن سوار
کھبے کندھے اتے حضرت حسین سوار. اب کھیرتے بھی آ رہے ہیں انہاں نال, پیار بھی کردے آ رہے ہیں. تے فرماون لگے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیرے بندے دا حسن حسین نال پیارے ہے اس دا میرے نال پیارے ہے, تے انہاں نال بغض تے دشمنی رکھن والا میں آمنہ دے لال دا دشمن ہے. حدیث پاک کی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حسن دے حسین آ رہے ہیں لڑکھڑاں دے ہوئے بچے جو ہن گرن بھی صحیح, اٹھن بھی صحیح, چلن بھی صحیح, رکن بھی صحیح. آپ نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے, ممبر تو تلے اترے ہے, دونوں نے اٹھایا سینے نال لائے. فرماون لگے سچ فرمایا اللہ نے قرآن وچ انما اموالکم اولادکم فتنہ, تہاڈی مال تے اولاد آزمائش ہے, اے واقعی امتحان ہے. میں حسن حسین نو لڑکھنا دا ویکھے برداشت نہیں ہویا, خطبہ چھوڑ کے انہاں نو چاہ کے سینے نال لائے. اے ہوئے ہن نا آپ سجدہ پہ کریں دن تے کندھے دے سوار ہو گئے, سجدہ لمبا کر چھوڑے, لمبا لمبا لمبا. صحابہ کرام حیران, صحابہ نے یہ سجدے تو سر اٹھا کے ویکھے شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے دے سوار. یہ تو آپ لمبا سجدہ پہ کریں دن. جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے تو اترے ہے, آپ نے سجدے تو سر اٹھائے, نماز پوری کی دیئے ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے شہزادے میرے کندھے دے سوار ہوئے تے میں انہاں نو کندھے تو اتارنا گوارا نہیں کیتا, سجدہ لمبا کر چھوڑے کندھے تو اترن نہیں دیتا. بس ایک گل ہی سنا مانا, سجے موڑے ہوتے حضرت حسن سوار, کھبے موڑے ہوتے حضرت حسین سوار رضی اللہ عنہ. یادیں پہن صدیق اکبر فرمانے لگے واہ واہ حسن حسین کتنی چنگی تانوں سواری ملی ہے. آپ سواری اے سوار. آپ نے فرمایا صدیق اکبر خالی سواری چنگی نہیں, سوار بھی شان والے. تے لوگ سانو آکھن لگے پنڈی خیب دے احباب, لوگ سانو آکھن لگے خیال بھائی شکیل باقی احباب, لوگ سانو آکھن لگے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ تے کندھیاں دے سوار ہوئے, شان تو سا کیوں نہیں مندے. جیرا حضرت حسن حسین دی شان نہیں مندا, جیرے آپ دے کندھیاں دے سوار ہوئے, ایسے بندے نو اساں ایماندار بھی نہیں سمجھ دے. پر بھائی جی اگلی بھی گل دا سنی جانا, جیرے حسن حسین آمنہ دے لال دے کندھیاں دے سوار ہوئے, شان انہاں دی وی لا. تے ہجرت والے موقع تے جیرے صدیق دے کندھے تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, اس صدیق دی شان سارے صحابہ وچوں اعلیٰ. اے تاؤ سرکی دا جملہ, اے تاؤ صدیق اکبر ہے لوگو جیدی مہر تے حمد چڑھیا. اے تاؤ صدیق اکبر ہے لوگو جیدی مہر تے حمد چڑھیا. ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول دا پڑھیا, روز حشر شرمندہ ہو سی جیرا نام صدیق تو سڑیا. بے شک آکھو نا, بے شک تا اچھا آکھنا ہے نا میرا مصرع سن کے. رود حشر بے شک اچھا آکھنا ہے, رود حشر شرمندہ ہو سی جیرا نام صدیق تو سڑیا. تے اگے بے شک اچھا آکھنا ہے, روز حشر شرمندہ ہو سی جیرا نام صدیق تو سڑیا. کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا. جیرے آپ دے موڑیاں دے سوار ہوئے, شان انہاں دی بھی برحق. تے جیرے صدیق اکبر دے موڑیاں تے آمنہ دلال سوار ہوئے, شان اس دی بھی برحق. او حضرت حسین تے سن لو جملہ, ٹائم بڑا محدود ہو چکا ہے, آخری کلمہ حسین حاضر.
جس دی شان زیادہ اس تے امتحان زیادہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شان زیادہ تے امتحان زیادہ. انہی ذرا سوچو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان زیادہ تے امتحان زیادہ. کتنے امتحان آئے. حضرت عثمان دی شان زیادہ تے امتحان زیادہ. کربلا دے اندر 3 دن پانی بند ہویا ہے بکول کسے، تے حضرت عثمان تے 40 دن دانا پانی بند ہویا ہے. پوچھن والے پوچھیا کہ کر دیا وے کہ پیاس ستاوے ہا. قرآن دی تلاوت شروع کر دینا ہم اللہ بکھاں پیاساں میریاں ختم کر دینا ہے. تے سن لو جنہ انہاں مظلوماں نال ظلم کیتا اللہ انہاں نو عبرت دا نشانہ بنایا، عبرت دا نمونہ بنایا. ابو قلابہ ایک تابعی ہیں، فرماندے میں رستے دی جا رہا ہوں، ایک بندہ میں نو نظر آیا ہے اندھا، اکھاں کوئی نہیں، بالکل ہے نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے. لوگ ترس کھا کے پیسے پہ سٹیں دیان تے میں بھی پیسے سٹن لگا. آواز ہے یہ فقیر دی میرے کانے چ، یا عثمان یا عثمان قد صدق قولک وانی انتظر الثالث. اے عثمان اے عثمان تیریاں 2 گلاں سچیاں ہو گئیاں، مینوں تیسری دا انتظار ہے. یہ کون ہے؟ فرماندے نے میں بہہ گیا، کندھے جو پکڑیا ہلایا، من انتا و من عثمان، تو کون ہے تے کیڑے حضرت عثمان دا نام گھندا پی ہے. معاف کر یار مینوں کچھ نہ آکھ. میں کہ نہیں میں پوچھ کے رامنے اصرار میں کیتا ہے. اندھا بول پی ہے، او لولا لنگڑا مینوں آکھن لگے پوچھن والیا میں انہاں ظالماں وچوں ہاں جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے. دیوار پھلاں کے اندر پہنچے، حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے دین. آپ دی گھر والی بی بی نیلا آپ نو بچاون واسطے اگے آئی ہے تے میں او بد نصیبہ جے حضرت عثمان دا دل دکھاون واسطے بی بی نیلا دے چہرے دے تھپڑ مارا ہے. چکرا کے گری، حضرت عثمان تلاوت روکی، اکھاں میں آنسو بھرے. ظالم اس سے کیوں ہاتھ اٹھایا ہی، اس دا کیڑا قصور ہے؟ میں حضرت عثمان دا دل دکھاون واسطے بی بی نیلا دے چہرے تے دوسرا تھپڑ مار چھوڑے. حضرت عثمان دی زبان وچوں نکلے آما کلا، اللہ تینو اندھا کر چھوڑے. ازلہ کلا، اللہ تینو ذلیل و خوار کر چھوڑے. تے نمبر 3 ادخلک النار، اللہ تینو جہنم دی اگی داخل کر چھوڑے. اے 3 بد دعاواں میں سنیاں، دیوار پھلان کے میں نس گیا. کچھ دن گزرے، شام دے لوگاں دی جماعت آ رہی آئی، انہاں میں نو پہچان لیا. اے بھی انہاں ظالماں وچوں ہوئی جنہاں حملہ کیتا آئی. پکڑ کے تلوار دی نوک مار کے اکھاں میریاں کڑ چھوڑیاں، وار کر کے میرے ہتھے پیر کڑ چھوڑے. اندھا بھی اللہ کر چھوڑے، ذلیل بھی کر چھوڑے. تے تیسری بندوا دا انتظار پتنی موت تو بعد میرے نال کے بن دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سر ابن زیاد دے سامنے رکھا گیا ہے. خیال کرے چھڑی ہاتھ بھی چیز. ابن زیاد نے حضرت حسین دے ہونٹاں دے چھڑی پھیری ہے تے کچھ غلط کلمات آنکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بول پہ ضعیف العمر ہن ارفع هذه القصیب، چھڑی ہٹا ظالم، چھڑی ہٹا. کیوں؟ فواللہ الذی لا الہ الا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين شفتين يقبلهما. من والذي قسم جس بغیر کوئی الہ تے مشکل کشا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں نو انہاں حضرت حسین دے ہونٹاں دے اتے میں ویکھائی. آپ اپنے ہونٹ حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ کے چم دے پیان تے ظالم دنیا تے چھڑی پھیر رہے ہیں. چھڑی ہٹا. ابن زیادہ کھن لگا جے تو بڑھڑا نہ ہوندا صحابی رسول نو عقل تیری چلی نہ گئی ہوندی، میں تیری گردن قدم کرا دے وہاں. تے بعد انجام کی ہویا؟ ترمذی شریف دے اندر لفظ ترمذی شریف وچ جتے حضرت حسین دا سر رکھا گیا
کچھ مدت گزری اسی جگہ تے ابن زیاد دا کٹا ہویا سر پیا ہے چیخاں لوگاں ماریاں جات 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 حدیث پاکی لفظ ہیں حدیث کی کتاباں سپ آ گیا ہے سپ آ گیا ہے پتلا سپ آیا ہے انتہائی خوفناک تے ابن زیاد دے نک وچ وڑ گیا ہے ایک سوراخ وچ وڑیا ہے دماغ وچ پہنچیا ہے تے نک دے دوے سوراخ جو نکل آیا ہے وہ چکر لا کے وت نک دے سوراخ چ وڑیا ہے سر دا چکر لا کے دوے سوراخ جو نکل آیا ہے تیسرا چکر سب نے لایا ہے ابن زیاد دے نک دے سوراخ جو وڑیا ہے چکر لا کے سوراخ جو نکل آیا ہے غائب ہو گیا ہے لوگاں چیخاں ماریاں جان جات سپ آ گیا ابن زیاد نو اللہ کریم نے عبرت دا نمونہ بنا دیتا تے جنہ نال ظلم ہویا ہے حضرت عثمان حضرت حسین آئی تک انہاں دے نا دا جھنڈا عظمت اللہ لہرا رہے ہیں اس واسطے سنانا انہاں دوستانو بیانات وچ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا اردو دا استعارہ ہے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین ہائے ہائے جس نے 72 تن قربان کرا دیتے ہیں جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین